اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق لم یزل کی ساتھ مختص ہے جس ذات کرمی قدر نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل جیسی عظیم نعمت عطا کر کے بنی نوع انسانیت کو کمال تک پہنچنے کے لیے قرآن جیسی کتاب اور اہل بیت علیہ السلام جیسی قدر حیثیت عطا فرمائی، تاکہ انسان اللہ کے حکم سے ہدایت لے کے نجات حاصل کر سکے۔ آج اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے قرآن و اہل بیت سفینہ نجات۔ اللہ جیسی چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کا نظام بہت ہی اعلیٰ کیا ہے اور اس نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کا نام قرآن ہے اور دوسرے حصے کا نام اہل بیت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، میری اہل بیت کا مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ اے حسین کے عزیزارو، اے جنابی سیدہ داغی غلامو، اے حیدر کرار کی شیرو، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ابھی جیسا رہبر عطا کیا، ہمیں فخر ہے کہ ہم حسین کرنے والے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے حصے میں محمد و آل محمد کی پیروکاری ہے، ہمیں فخر ہے ہم ان کے پیروکار ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا۔ وہ رسول جو اس وقت بولتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اس رسول نے فرمایا، اے اللہ کے رب، انی تارکم فیکم الثقلین و کتاب اللہ و عزتی و اہل البیت، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا کی اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ روزے مجھے ایک ساتھ ملائیں گے۔ میں اپنی زبان میں کوئی نظرانہ کی پیش کرنا چاہوں تو اس طرح پیش کروں گا۔ مومنین کرام، اپنی تفسیر کا نام اہل بیت ہے، قرآن کا پاکیزہ پھولتی ہوئی زبان کا نام اہل بیت ہے۔ اگر ہم کلام الہی کی تلاوت کریں اور ان موجود کے درد کو لینا چاہیے تو ہمیں وہ قرآن کی کتاب آل محمد میں نظر آتے ہیں۔ قرآن نے اگر صادقین کا ذکر کیا تو اہل بیت میں اول صادقین نظر آتے ہیں۔ قرآن نے اگر طہارت کا ذکر کیا تو اہل بیت میں اول مطہرین نظر آتے ہیں۔ قرآن نے اگر صادقین کا ذکر کیا تو اہل بیت علیہ السلام ہمیں اول صادقین نظر آتے ہیں۔ قرآن نے اگر مبارزین کا ذکر کیا تو اہل بیت علیہ السلام میں اول مبارزین نظر آتے ہیں۔ آخر میں دعا کہ خداوند و مطاع ہمیں ان کی ہدایت سے منع بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام